کہ اس قربانی کا مقصد وہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر امت کے لیے رب نے منسک بنائے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا۔ کوئی دور، کوئی وقت، کوئی قوم ایسی نہیں گزری کہ جن کے لیے ہم نے کوئی نہ کوئی فیسٹیول نہ رکھا ہو، ان کے لیے کوئی نہ کوئی عبادت کا طریقہ کار نہ رکھا ہو، اور خوشی کے اظہار کا کوئی دن نہ رکھا ہو، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے ہر امت کے لیے رکھا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں 2 مرتبہ بیان کی ہے کہ ہم نے اس کو منسک بنایا ہے۔ کیوں؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ۔ دنیا کے فیسٹیول ہوتے ہیں شہوت کے لیے، عیاشی کے لیے، یا اس میں شراب، شباب اور کباب ہوتا ہے۔ یہاں ایسے نہیں ہے۔ ہم نے تمہیں گوشت دیا ہے، عید کا دن دیا ہے، جائز تمہارے لیے نکاح رکھا ہے، تمہارے لیے حرام کو حرام رکھا ہے۔ جانوروں کا گوشت کھانا ایک فطرت رکھی ہے، اور اس دن ہم نے کثرت کے ساتھ اسے عبادت بھی بنا دیا ہے۔ ثواب بھی لیجئے، سواد بھی لیجئے، دونوں چیزیں اکٹھی کر دی گئیں۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ تمہارے پالے ہوئے مویشی، تمہارے پالے ہوئے پالتو جانور، بہیمۃ الانعام، 4 پاؤں والے، وہ چپائے جو تم نے پال رکھے ہیں۔ لیکن قربانی کا مقصد کیا ہے؟ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا۔ جیسے تم اس جانور کے مالک ہو، یہ جتنا مرضی طاقتور ہو، غالب تم ہی آتے ہو۔ اونٹ جتنا مرضی طاقتور ہو، نکیل تمہارے ہاتھ میں، نکیل تمہارے ہاتھ میں، ویڑا، وچھا، یہ جتنا مرضی گائے بیل طاقتور ہو، آخر چھری تمہاری چلنی ہے۔ اسی طرح بھیڑ بکری جتنی مرضی طاقتور ہو، جھکنا گرنا اسے پڑے گا۔ تمہارا رب تمہارا الہ ہے، مالک ہے، جھکنا تمہیں پڑے گا کیونکہ وہ الہ ہے۔ اگر یہ قربانیوں کو ذبح کر کے، نہر کر کے، کاٹ کر کے، ٹکڑے کر کے، گوشت بنا کے، کھا کے ڈکار دے لوگے تو یہ صرف سواد ہوگا۔ ہم نے یہ دن کسی وقت اور کسی وجہ سے مقرر کیا ہے، سبب ہے اور لاجک ہے، حکمت ہے اس کے پیچھے، اور وہ حکمت کیا ہے؟ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ قربانی بعد میں کرنا، پہلے توحید سیکھ۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ توحید کو سیکھنے کے لیے سب سے بڑا رستہ اور عمل وہ نماز ہے، قیام، رکوع، سجود، تشہد، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف توحید پہ مبنی۔ وَانْحَرْ، جب توحید سیکھ لے تو پھر قربانی کر۔ ابراہیم علیہ السلام نے 20 قربانیاں توحید کے دفاع میں دی ہیں۔ باپ کی قربانی، چچیوں کی اور تائے لوگ ان کی قربانی، ددیال کی، ننیال کی قربانی، اپنے رشتہ داروں کی سسرال کی قربانی، اپنے یاروں بیلیوں کی قربانی، لوگوں، معاشرے اور سوسائٹی کی، کاروبار کی قربانی، پیشے کی قربانی، ڈیلی کی بنیاد پہ پاکٹ منی کی قربانی، اور پھر قوم کے معبودوں کی، بتوں کی قربانی۔ آپ دیکھیے اس وقت کے جو معبودان سمجھ جا رہے تھے، وہ سورج، وہ چاند، وہ ستارے، ان کی جو ہے عقیدے کی قربانی، نمرود کے سامنے حکومت کی وقت سے ٹکرا جانے کی قربانی، اپنے وجود کو آگ میں ڈلوانے کی قربانی، جلا وطنی، اپنے ملک، اپنے گھر کو چھوڑ جانے کی قربانی، باپ نے جو ہے وہ آگ کر دیا، وہ بھی قربانی، دیتے دیتے بیوی کی قربانی، اپنے بیٹے کے گلے کے اوپر چھری، اللہ کا گھر بنانے کی قربانی، اور یہ ساری کرنے کے بعد پھر جا کر کے اس دمبے کی قربانی تھی کہ پتہ چلے بیٹے کو خواب سنایا ہے، اس نے وجود باپ کے حوالے کر دیا ہے، باپ کو خواب آیا ہے، اس نے رب کے حکم کی تعمیل کے لیے خود کو قربان کر دیا ہے۔ اتنی قربانیوں کے بعد یہ قربانی لائی گئی تاکہ تجھے پتہ چلے کہ تیرا الہ ایک اللہ ہے۔ وہ وقت کے پیغمبر کو بھی جو کہے وہ کرنا پڑے گا، جہاں چلائے چلنا پڑے گا۔ اگر یہ نہیں سیکھا تو جانور صرف ایک ذبح ہے، ایک گوشت ہے۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں فَلَهُ أَسْلِمُوا، فَلَهُ أَسْلِمُوا، جیسے یہ چپ چاپ تمہارے سامنے لیٹ گیا ہے، تم بھی اپنے رب کا حکم چپ چاپ مانا کرو۔ پھر مزہ ہے وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، جیسے یہ جانور مخبت ہو گیا ہے، بے زبان ہو گیا ہے، لیٹ گیا ہے، لے مجھ کو کاٹ لے، میری کھال بھی اتار لے، میرا چمڑا بھی نکال لے، میرا انگ انگ کاٹ دے،
مالک جو ہے تو نے پیسے بھرے ہیں، کر لے جو کچھ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں بھی کچھ تیرا لگتا ہوں، تجھے میں نے بنایا ہے، تو اپنے سواد کے لیے اتنا کچھ کر لیتا ہے کہ اس کے پاوے تلک، سری تلک، زبان تلک، خط تلک، دماغ تلک، بھیجے تلک نکال کے کر لیتا ہے، اور پھر کہتا ہے مزہ آیا ہے، کیا بکرا تھا، کیا جانور تھا، تو بھی کوئی ایسا بندہ بن کہ تیرا رب فرشتوں میں کہے کہ بنانے کا مزہ آیا ہے۔